اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس میں اللہ نے دو چیزیں ذکر فرمائی۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا کیوں فرمایا۔ یہ سچے لوگ کون ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کسی اور کے ساتھ ہونے کا بھی فرما سکتا تھا، حکم دیا وَقُونُوا، تم ہو جاؤ مع صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کا کیوں ارشاد فرمایا۔ یہ لوگ کون ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اللہ نے چار اپنے انعام یافتہ لوگوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، چار انعام یافتہ لوگ جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، کسی اور کے نہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی ہمیں ایوارڈ دے دینا تو کہتے ہیں جناب یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے، اس کو صدر کی طرف سے یا اس کو جناب وزیر اعظم کی طرف سے اس کو ایوارڈ ملا، یا ہم کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایوارڈ یافتہ ہے، تو ہم کہتے ہیں جناب فلاں چینل کا یہ ایوارڈ یافتہ ہے، تو اس کی بڑی ریپوٹیشن ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور اس کا دوسروں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ ہمارے سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ اور ہم نے اگر بلانا بھی ہو تو ہم اس کا وہ ایوارڈ بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کا مقام پڑھ کے اور اس کا مرتبہ دیکھ کر لوگ اس کو سننے کے لیے آئیں۔ لکھا ہوتا ہے صدارتی ایوارڈ یافتہ، یوں لکھ کر اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا دار اگر ایوارڈ دے، انعام دے، اگر وہ کسی چیز کی سند دے دے تو ہمارے نزدیک وہ اتنی ویلڈ ہو جاتی ہے کہ ہم اس بندے کو بڑا پختہ بندہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جن پر میرے رب نے انعام کیا، جن کو ایوارڈ میرے رب نے دیا، ان کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اس میں اللہ نے صدیقین کا ذکر فرمایا کہ یہ جو صادقین لوگ ہیں، صدیقین ہیں، سچے لوگ ہیں، فرمایا کہ اللہ کے ایوارڈ یافتہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ جب اللہ نے ان پر اپنا انعام فرما دیا، اللہ کی طرف سے ان کو سند مل گئی، تو اب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد جو دوسرا تم نے کام کرنا ہے وکونوا مع الصادقین، تم میرے ان انعام یافتہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب بات کو سمجھیں آپ کہ اپنا ڈر سنایا، کہا کہ میرا خوف رکھنا ہے، میرے خوف کے بعد تم نے جو کام کرنا ہے، میرے ڈر کے بعد تم نے جو کام کرنا ہے، میرے ان سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اگر اللہ والوں کی صحبت ٹھیک نہ ہوتی تو میاں ہمیں سمجھاؤ اللہ اس چیز کا حکم کیوں ارشاد فرماتا، اس چیز کا حکم کیوں ارشاد فرماتا۔ یہ اس قدر سچے لوگ ہیں، اور اس صادقین کی جو تفسیر کی مفسرین ہیں، کا اس سے مراد صادقین سے مراد صحابہ کرام ہیں، علماء عاشق رسول ہیں، اور اولیاء اللہ اس سے مراد ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور صحابہ کے دامن کو بھی تھام لو، اور جو سچے عاشق رسول ہیں ان کے دامن کو بھی تھام لو، اور جو اولیاء اللہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا، کہ جن کو نہ تو دنیا میں کسی چیز کا غم ہے اور نہ آخرت کے دن انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا میں کوئی خوف، نہ آخرت کے دن وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تم ایسے لوگوں کا صحبت اختیار کرو، ان کے بھی دامن کو تھام لو، کیونکہ یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انہی انعام یافتہ لوگوں میں سے آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں
انہی سچے لوگوں میں سے آج ایک ہم سچی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہستی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ ہستی افغانستان کے شہر غزنی کے ایک علاقے حجمیر میں پیدا ہونے والی ہستی ہے، جس نے وہاں سے اپنے علم کی ابتدا شروع کی اور ابتدا علم کی خاطر شوق علم، ذوق علم، تڑپ علم نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور بڑے دور دراز کا آپ سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے ایران کا سفر کیا، شام کا سفر کیا، لبنان کا سفر کیا، آپ نے آذربائیجان کا، خراسان کا، یہ سفر طے کرتے 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 آپ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا لیکن پاک و ہند تھا، پاک و ہند کے ایک مشہور و معروف علاقے لاہور کے اندر آ کر آپ قیام پذیر ہوئے۔ لاہور کے اندر آپ آ کر قیام پذیر ہوئے اور اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو رہتی دنیا تک وہ مقام عطا فرمایا کہ لوگ آپ کا حقیقی نام بھی بھول گئے اور پھر بعد میں لوگ آپ کو گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرنے لگے، لوگ آپ کا نام بھی بھول گئے۔ آج بھی آپ دنیا کے جس کونے میں جائیں تو آپ کو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تو کم ملے گا، لیکن گنج بخش یا داتا صاحب لوگ کہہ کر پکاریں گے۔ آپ کو ان کا جو اصل نام علی بن عثمان حجویری ہے وہ لوگ لیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، جبکہ لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی لفظ ہوگا، ہاں پاکستان کے لاہور شہر کے اندر داتا صاحب کی بات کر رہے ہیں، تب لوگوں کو جلدی سمجھ آئے گا۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے وہ آپ کو زہد عطا فرمایا، اللہ نے وہ آپ کو تقویٰ عطا فرمایا کہ جس کی بنیاد پر آپ کا رہتی دنیا میں نام زندہ رہے گا۔ اور داتا صاحب حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 400 سنی ہجری کے اندر پیدا ہوئے، 400 سنی، یعنی اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کم و بیش 1000 سال گزر چکے ہیں، 1000 سال داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گزر چکے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات۔ مزار پر رونقیں دیکھیں اور بڑی حیرت کی بات ہوئی ہے، اس مہینے میں داتا صاحب کا عرس ہے نا، مجھے بڑی حیرت تھی، یہ اخبار کے اندر ایک خبر چھپی ہے کل پرسوں اور بڑی عجیب سی بات ہے، وہ میں نے خبر اپنے پیج پر بھی لگائی۔ تو مطلب ہمارے ملک میں آپ سے سمجھتے ہیں نا دوہرا معیار چلتا ہے نا، کوئی معیار کا کوئی وزن نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، جس کا مطلب جس کی طرف دل کرتا ہے یہ مڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ مڑ کیا جاتے ہیں، ان کی لگامیں دوسروں کے ہاتھوں میں ہے جو ان کو پکڑ کے کھینچ کے موڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کسی کے زر خرید لوگ ہیں۔ بڑی عجیب سی خبر پڑی، یقین کریں آپ، عجیب خبر کیا تھی؟ عجیب خبر یہ تھی، ایک خبر یہ چھپی اخبار کے اندر کہ حالات کے پیش نظر اور وائرس کے پیش نظر، یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے پیش نظر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پر پابندیاں عائد ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ عرس پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ دوسری طرف آپ کو میں خبر بتاتا چلوں، دوسری طرف خبر یہ چھپی کہ گرو نانک کا عرس ہو رہا ہے، ہمیں عرس ہم تو نہیں کہیں کہ وہ سکھوں کا تھا، گرو نانک کا وہ جو ایک تہوار آتا ہے ایک دن کا وہ ہو رہا ہے، اور اس تہوار کے سلسلے کے اندر کرتارپور پورے بارڈر کو کھول دیا گیا اور نہ صرف ہند سے بلکہ پوری دنیا سے جوک در جوک لوگ وہاں پر شرکت کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ کا اس بات پر، گرو نانک ہمارا بابا تھوڑی تھا، یہ ہمارے مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے اور چول سے مولوی بیٹھ کر ممبر پر باتیں کرتے ہیں۔ گرو نانک بھائی کیا تھا؟ جب اس نے دنیا کے اندر وہ چاہے جتنا مرضی کسی کا ماننے والا ہو، اگر اس نے میرے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں، بات ختم۔ وہ لوگ اہم جاہل سے لوگ اس کا کوئی شعر سنا دیتے ہیں، وہ جی 5 تن سے بڑی اور خاص 5 تن، جب وہ میرے حضور کے قدموں کا اس نے مزہ ہی نہیں چکھا، جب وہ میرے حضور کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، اب وہ 5 تن کیا، وہ جس سے مرضی پیار کرتا پھرے اس کے پیار کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے پیار کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں، گرو نانک ہمارا کچھ نہیں لگتا، وہ صرف سکھوں کا بڑا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے یہاں بھی کچھ بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب سکھوں کے نام ساڑھے بڑے چنگے تعلقات بھی ہوتے، ساڑھے بڑے قدر کرتے تھے، اور سرکار آپ لوگ شاید بھول رہے ہیں، آپ لوگ بھول رہے ہیں کہ وہی سکھ ہیں جنہوں نے میرے اور آپ کے مسلمان بھائیوں بہنوں ماؤں کی عزتوں کو لوٹا تھا جب پاکستان بنا تھا، یہ لوگ اندر شامل تھے۔ کتابیں اٹھا کر دیکھیے آپ لوگ، یہ جو رنجیت سنگھ جس کا مجسمہ لگا ہوا ہے آپ کے لاہور کے اندر، یہ کون تھا جس کو شیر پنجاب، ہمارے بدھو قسم کے حکمران جس کو شیر پنجاب کہتے ہیں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اور سکھ اس کو اپنا نہیں مانتے کہ اتنا بے غیرت قسم کا بندہ تھا۔
اس کا مجسمہ بنا کر شیر پنجاب کا ہوا ہے، ڈھونڈ کے مر جاؤ۔ شیر پنجاب اگر کوئی ہستی ہے تو خدا کی قسم وہ داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے۔ اگر کوئی شیر پنجاب ہستی ہے تو وہ داتا، وہ حضور گنج شکر بابا فرید الدین کی ہستی ہے۔ اگر کوئی شیر پنجاب کہلانے کے لائق ہے تو وہ حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہے۔ یہ لوگ شیر پنجاب تھے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ آئے نا لاہور کے اندر، حضور داتا صاحب نے سب سے پہلا کیا کام کیا؟ سب سے پہلا کام حضور داتا حضور نے یہ کیا، آپ نے آتے ہی لوگوں کو دین کی تبلیغ شروع کی۔ اور میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں، مجھے بھی آتی ہے داتا صاحب کی کرامتیں، ہم نے بھی پڑھی ہے کرامتیں، اور مہربانی کیا کرو یار، یہ خطبہ تک یہ کلپ پہنچے گا، میں ان کو التجا کرتا ہوں مہربانی کیا کرو یار، کرامتوں سے ہٹ کر داتا صاحب کی استقامتیں بھی بیان کیا کرو کہ داتا صاحب کو دین میں کتنی بڑی استقامت تھی، کہ داتا صاحب کے اندر علم کتنا تھا۔ ایک بندہ آپ سے صرف مسئلہ پوچھنے آیا تھا، مسئلہ، آپ کا دوست تھا، اس نے آ کر آپ سے مسئلہ پوچھا، کہا کہ علی بن عثمان ایک مسئلہ درپیش، آپ کا دوست تھا، آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے کچھ عقائد کے بارے میں بتائیں، کچھ عبادات کے بارے میں بتائیں، کچھ علم کے حوالے سے میری رہنمائی کریں۔ داتا صاحب نے فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ اس کے ایک سوال پر داتا صاحب نے پوری کتاب کشف المحجوب لکھ کے ڈال دی۔ یہ کشف المحجوب کوئی اور عام کتاب نہیں ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں کشف المحجوب کو، آپ کے دریچے کھل جائیں گے دماغ کے کہ کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے شروع سے کون کون سے باب باندھے، عقائد کے آپ نے باب باندھے، علم کی فضیلت، تصوف پہ، عبادات پہ آپ نے وہ گفتگو کی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ اس میں حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کشف المحجوب کے اندر جو حدیثیں نقل کی ہیں اور جو ان کی اسناد کو ذکر کیا ہے، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ عام بندہ لکھ سکتا ہے؟ آج جو مزاروں پہ گدی نشین بنے بیٹھے ہیں، میں 2 نمبر گدی نشینوں کی بات کر رہا ہوں، آج جو بنے بیٹھے ہیں ان سے حضرت سے کہیے نا کوئی ایک چنگی تقریر تو کر کے دکھا دیں میں، اے نہیں جناب یہ مزارات پہ جا رہے ہیں تو اے نہیں بابے ہیں تو یہ، تمہیں کیا پتا کہ بابوں کی کیا شان تھی؟ اصل میں نا ان لوگوں کو پتہ تکلیف کیوں ہے بابوں سے، ان لوگوں کو تکلیف کیوں ہے؟ یہ لوگ مسلمانوں کے حامی نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، یہ مسلمانوں کے حامی نہیں۔ جب یہ مسلمانوں کے حامی نہیں، اس لیے انہیں ان بابوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے تھے اور انہوں نے آ کر ہمارے بزرگوں کو مسلمان کر دیا۔ یہ لوگوں کی کاوشیں تھی، جہاں جہاں پر یہ لوگ گئے، ان لوگوں نے سب سے پہلا کام کیا؟ اللہ کی توحید کی دعوت دی، حضور علیہ السلام کی رسالت کا پیغام دیا کہ لوگوں کلمہ پڑھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ کوئی اپنے قدموں میں بٹھاتے نہیں تھے، لوگوں کو راہ راست پر لگاتے تھے، ان کو حقیقت سے آشنا کرتے تھے۔ وہ جو ہندو قسم کے لوگ تھے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جیسے جا کر ڈیرا ڈالا، نہ جانے کتنے لوگ آپ کے اس وقت جو حاکم لاہور تھا وہ کافر تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، کہا کہ جاؤ جا کر ان سے روکو کہ لوگوں کو کلمہ پڑھانا چھوڑ دے اور ابھی سے اپنا بوری بستر اٹھائے اور یہاں سے غائب ہو، نہیں تو کوئی اور اشر کریں گے۔ یہ داتا صاحب تھے، یہ قوت ایمانی تھی ان کے اندر، اللہ کے حکم سے آئے ہوئے تھے، یہاں ایویں نہیں بیٹھے تھے۔ تو آئے، انہوں نے بڑا دل لگائی، انہوں نے کہا جی آپ جائیں یہاں سے۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں کوئی باتیں نہیں سنائیں، کہا کہ میں تو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینے کے لیے آؤں۔ کہا ہمیں یہ باتیں نہ سنائیں، آپ کس کی دعوت دینے ہیں؟ حاکم لاہور کا حکم ہے، آپ یہاں سے جائیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں جانے والا، تم حاکم لاہور کے حکم سے یہاں میرے پاس آئے ہو اور میں اللہ کے حکم سے یہاں لاہور میں آیا ہوں۔ انہوں نے جناب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ جو خیمہ تھا اس کو آگ لگائی، بڑی کوشش کی، لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خیمے کو اتنی سی بھی آنچ نہیں، آگ لگی نا۔ اب وہ صفائی جب پلٹ کر گیا نا اس حاکم کے پاس، ابھی کھڑے تھے اس کے پاس، شور مچ گیا، محل میں آگ لگ گئی، محل میں آگ لگ گئی ہے۔ بندہ حیران ہوا حاکم کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم نے تو آگ ادھر لگائی تھی، لگ ادھر گئی، ادھر تو نہیں لگی۔ اس کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ بندہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ واقعتاً خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی روحانی طاقت ہے۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے اس قدر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مقام عطا فرمایا۔ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت انتہائی صابر و شاکر بھی تھے، اور یہ بزرگان دین جتنے بھی ہوتے نا یہ صابر و شاکر ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا تھا، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کی راہ میں مشقتیں آئیں گی، ان کو برداشت کریں گے تبھی اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں نے مشقتیں اٹھائیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بہت گہرا مسئلہ درپیش ہوا،
آپ فرماتے ہیں میں با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر گیا. اسے یہ بات سمجھے کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی پرانے بزرگ ہیں, داتا صاحب سے بھی. کہا میں ان کے مزار پورنوار پر گیا, حاضری دی. داتا صاحب فرماتے ہیں 3 مہینے تک رہا میں وہاں. آپ فرماتے ہیں لیکن میری مشکل حل نہ ہوئی, پتہ نہیں کیوں. فرماتے بڑا پریشان ہوا. پھر میں نے وہاں سے سفر کیا. آپ فرماتے میں خراسان کے گاؤں میں پہنچا نا, تو وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا میں مسافر ہوں, مجھے رہنے دو. تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ بھولا بالا سا ہے, ایم فقیر سا ہے, ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. کہا کہ یہ پتہ نہیں کون کہاں سے آگے. کہا کہ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دی اور سوکھی ہوئی روٹی دی جس کے اوپر اللی سی لگی ہوتی ہے. کہا کہ وہ دی میرے آگے. داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانی شروع کر. آج کسی پیر کو بلائیں اور ذرا دیں تھوڑی سی ایسی روٹی. آپ اس کی چنگی خدمت نہ کریں, اگلی بار آپ کو یہاں دکھے تو پھر کہنا. اور بھائی وہ اللہ والے تھے, میری بابے بن گئے تھے, ان کا مقام تھا, صبر کیا تھا انہوں نے. کہاں سے چلے تھے؟ افغانستان کے شہر غزن کے علاقے حجمیر سے نکلے اور کہاں آ کر ڈیرا ڈالا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی. کہاں پر پہنچے؟ چلو یہ جو کہتے ہیں بابے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کو شرک کرتے تھے, معاذ اللہ کفر کرتے تھے, مجھے ایک بات تو سمجھا دیں. اگر داتا صاحب بھی تمہاری کہنے کے مطابق اگر معاذ اللہ ایسے تھے بالفرض والمحال, تو بتاؤ داتا صاحب نے آتے لاہور میں مسجد پہلے کیوں بنوائی تھی؟ مسجد کیوں بنوائی تھی؟ آج بھی وہ مسجد موجود ہے سرکار. مسجد کیوں بنوائی تھی؟ داتا صاحب کا مسجد آ کر بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اگر میں کسی کا پیغام لے کر آیا ہوں, چاہے وہ خدا کا یا خدا کے مصطفیٰ کا ہے, کہ تم نے میرے پاس آ کر میری عقیدت نہیں پوچھنی, بلکہ تم نے مجھ سے جو درس حاصل کرنا ہے, وہ درس حاصل کرنے کے بعد اگر تم نے کسی کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا خدا رب عز و جل ہے, اس کی بارگاہ میں تم نے جا کر سجدہ کرنا ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے پاس رہا میں. کہا کہ رات کو انہوں نے اپنی بزم سجائی, وہ جو ان کی جوہلات کی بزم تھی, کہا کہ انہوں نے سجائی اور کہا کہ وہ رات کو خربوزے بھی کھاتے, اس کے چھلکے مجھے مارتے اور میرے اوپر طنز کرتے. کہا کہ میں صبر کر کے ہنستا رہا, مسکراتا رہا. کہا اس صبر کی برکت سے میری وہ مشکل حل ہو گئی جو 3 ماہ سے حل نہیں ہو رہی تھی, اس صبر کی برکت سے. اور پھر جن لوگوں نے حقیقتاً داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض پایا, انہی فیض پانے والوں میں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی, سلطان الہند خواجہ صاحب. جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے, جب آپ کو اجمیر سے بھیجا گیا تھا, آپ کے پیر صاحب کے حکم پر آپ اجمیر سے ہند کی طرف آئے تھے اور مدینہ طیبہ میں گئے, تو آقا علیہ السلام نے بھی حکم دیا کہ تم ہند میں جا کر میرے دین کی تبلیغ کرو. معین الدین حضور نے لقب دیا تھا آپ کو. جب آپ بھی وہاں سے چلے تھے تو سب سے پہلے لاہور آئے تھے, داتا صاحب کے مزار پر حاضری دی تھی. جب وہاں پر مزار پر حاضری دی تو آپ نے 40 دن کا اعتکاف کیا تھا داتا صاحب کے مزار پر. 40 دن, آج بھی وہ چلہ گاہ موجود ہے. 40 دن آپ نے اعتکاف کیا اور 40 دن اس اعتکاف کی برکت سے داتا صاحب کے قدموں سے آپ کو وہ فیضان ملا, وہ فیض ملا جو کہ آپ کا منہ بولتا ثبوت تھا. آخری دن جاتے ہوئے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم. داتا صاحب آپ کا فیض تو پورے عالم پر تقسیم ہو رہا ہے. مظہر نور خدا کا حضور آپ تو رب کے نور کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. کیا کہا؟ نا کسارا پیر کامل. کہا کہ جو ناقص پیر ہیں ان کے بھی آپ کامل پیر ہیں. کاملارا رہنما, کا جو دنیا میں کامل پیر ہے ان کی بھی رہنمائی آپ ہی کرتے ہیں. یہ آپ کا مقام تھا. اور اللہ نے, اور آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی آج کی جو ڈبے قسم کے بابے بنے بیٹھے ہیں وہ نہیں تھے. علم دین حاصل کیا ہوا تھا آپ نے, آپ اللہ کی معرفت سے واقف تھے. اور خدا کی قسم اگر جاننا چاہتے ہو نا داتا صاحب کیا تھے, آپ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں, دماغ کے دریچے کھل جائیں گے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ داتا صاحب کیا چیز تھے, اللہ نے کتنا مقام آپ کو عطا فرمایا تھا. اور دیکھیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لوگوں کی تربیت کیا کرتے, اس قدر آپ تربیت کا اہتمام کرتے تھے جس کی انتہا نہیں. آپ باقاعدہ روزانہ حلقہ لگایا کرتے تھے, درس قرآن کا, درس حدیث کا, لوگوں کو سمجھاتے تھے. ایک مرتبہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے مریدوں سے یہ کہا, آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. یہ کشف المحجوب میں بھی لکھی ہے. کہا کہ اس کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دو, غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دو, کہ غیر کی اللہ کی محبت اپنے دل میں داخل کرو. کہا دوسری بات, کہا کہ یہ پہلی بات یہ تو اصل ہے, کہا دوسری بات شاخ ہے, کہا اس پہ بھی عمل کرو.
کہا کہ دنیا والوں کی محبت بھی دل سے نکال دو، دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. اور یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا اسلام کی حدیث پاک ہے، امام نووی نے 40 کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے. آقا اسلام کا فرمان ہے اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، کہا کہ دنیا والوں سے بے نیاز ہو جاؤ تاکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب ترین بندہ بنا دے گا. یہ حدیث آقا اسلام نے ایک شخص کے کہنے پر، ایک صحابی کے کہنے پر حضور کا یہ فرمان ہوا تھا. انہوں نے جا کر عرض کی تھی، کہا کہ حضور مجھے ایسی بات بتائیں، مجھے ایک ایسی بات بتائیں جب میں اس پر عمل کروں، میں اس پر عمل کروں تو میں اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک محبوب ترین ہو جاؤں. تو آقا اسلام نے فرمایا تھا اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، کہا کہ دنیا میں اور دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ کے نزدیک بھی تم محبوب بن جاؤ کہ اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی تم محبوب ترین بن جاؤ. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ آپ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے ہوئے داتا صاحب نے فرمایا، یہ آخری نصیحت ہے داتا صاحب کی، آپ نے فرمایا بیٹا جب قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو، قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو. مریدوں نے کہا حضرت اگر رونا نہ آئے تو پھر؟ آپ نے فرمایا بیٹا پھر رونے جیسی شکل بنایا کرو. مریدوں نے کہا حضرت نہ رونا آئے نہ رونے جیسی شکل بنے تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بیٹا پھر اپنی قسمت پر رویا کرو، اپنی قسمت پر رویا کرو کہ اللہ کا اس قدر زبردست کلام سن کر اور اس کے عذابات کا تذکرہ سن کر پڑھ کر اگر تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی تو پھر اپنی قسمت پر رویا کرو کہ تمہاری بدقسمتی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا دنیا کے اندر. اور آج بھی دیکھ لیں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ کے ساتھ لو لگائی تو اللہ نے مخلوق کا رخ ان کی طرف پھیر دیا. اور یہ ایسے نہیں پھیرا، یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے زمرے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اور اپنی بات کا مکمل طور پر ضامن ہوں. یہ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، یہ چاہے کسی کٹیا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. پھر ایسے نہیں جھوک در جھوک بندہ بیٹھا کہاں ہوتا ہے، دل کرتا ہے یار داتا صاحب نہ ہو آئیے، خواجہ صاحب نہ ہو آئیے، یار گنجے شکر کے بازار تو نہ ہو آئیے، ذرا چکر دے مار آئیے. وہ ایسے بیٹھے بیٹھے یار بڑا عرصہ ہو گیا بہت سلطان نہیں گیا یار ایک چکر نہ مار. یہ کہاں سے آتی ہے یہ محبت؟ یہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈالتا ہے، اے میری محبت پیدا ہو جاتی. اللہ پاک ہم سب کو ان اولیاء کاملین کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے ساتھ جو حقیقت میں عقیدتیں ہمیں وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.